red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group The Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں قیامت کا عقیدہ موجود ہے، یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات اور نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے اس وقت یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ انہی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک مخصوص نشانی سرخ گائے کی پیدائش ہے، جس کی پیدائش یروشلم شہر میں ہوگی۔ اس ریڈ ہیفر یعنی سرخ بچھڑے کا ذکر توریت، تلمود، انجیل برناباس اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے اس سرخ بچیا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ یہودیوں کی ہیکل سلیمانی، تابوت سکینہ، دجال اور مسجد اقصی کا اور اس لال بچیا کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ کنعان میں آباد ہوئے تو یہ صندوق ایک خیمے میں رکھ دیا گیا جہاں ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ جا سکتا تھا۔ سال میں صرف ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام اس خیمے میں جاتے اور اللہ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے۔ اس خیمے میں جانے سے پہلے ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی اور قربانی کے بعد اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے اور ان کی قربانی بھی گائے کی قربانی کی طرح کر کے جلا دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ گائے کی قربانی کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی اور بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں یہودیوں کی مندر یا ہیکل کی تعمیر کی، جسے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اس نسبت سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ اسی ہیکل کے اندر تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ دور یہودیوں کا سنہرا دور تھا جب بنی اسرائیل بہت طاقتور تھے اور ان پر خدا کی نعمت برس رہی تھی۔ ہیکل کے دنوں میں جب بنی اسرائیل کوئی اہم کام کرتے یا جنگ کے لیے جاتے تو اس سے پہلے وہ اس ہیکل کے سامنے لال بچھیے کی قربانی دیا کرتے، جبکہ بعض اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس سرخ بچھیے کی قربانی جبل زیتون پر دی جاتی تھی، جہاں بچھیے کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پچھلی جلی ہوئی بچھیا کی راکھ کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل اب بھی اسی زمانے کے پیغمبروں کی روایتوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ قربانی کا یہ سلسلہ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے دور تک چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل خدا کے نافرمان ہو گئے اور اللہ نے ان پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ لیکن بعد میں سائرس اعظم کے حکم سے یہودیوں کو دوبارہ آزاد کر دیا گیا اور اس نے یروشلم میں دوسرا ٹیمپل بنانے کی اجازت دے دی، جس میں بچیا کی یہ قربانی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا۔ لیکن 70 عیسوی میں جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور رومیوں نے بنی اسرائیل پر ایسا تباہ کن حملہ کیا کہ بے شمار یہودیوں کا قتل عام ہوا اور ان کے اس ہیکل کو بھی تباہ اور مسمار کر دیا گیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی کہیں گم ہو گیا جو آج تک نہ مل سکا۔
جبکہ تمام یہودی اپنی جان بچا کر یروشلم چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ 2000 سال بعد سال 1948 عیسوی میں جب یورپ کی سازشوں سے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو دنیا بھر سے یہودی یروشلم آنے لگے۔ اب یہودیوں کا مقصد یروشلم میں تیسرے ٹیمپل کو تعمیر کرنا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں ایک لال بچڑے کی قربانی کرنا لازم تھا۔ دراصل یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، اور ہیکل سلیمانی اسی جگہ تعمیر کی جائے گی جہاں پر آج مسجد اقصی تعمیر ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کروائی اور معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل مسلمانوں کے اس مقدس مقام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ یہاں سے گمشدہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ سکیں، کیونکہ ان کے نزدیک تابوت سکینہ بھی مسجد اقصی کے نیچے کہیں دفن ہے۔ لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودی ربیوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے لال بچھیے کی قربانی لازمی ہے، جسے جلا کر اس کی راکھ سے ان ربیوں کو غسل دے کر پاک کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے، اور جس کے بعد ہی ہیکل کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ توریت کے ایک کتاب العداد میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس سے کبھی کھیت میں ہل نہ چلوایا گیا ہو، تم اسے لے کر کاہن کو دینا کہ وہ اسے ذبح کر دے، اور کاہن اپنی انگلیوں سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمے اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، پھر کاہن اس کی راکھ پانی میں ڈال کر اس سے غسل کرے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ توریت میں دیے گئے اس حکم کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو ان کے سوالات پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گائے نہ بڑھیا ہو اور نہ بالکل بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان یعنی بچیا ہو، اور وہ زرد رنگ کی ہو۔ یہودی اس بچیا کا تقریباً 2000 سال سے انتظار کر رہے تھے جو ان تمام شرائط پر پوری اترے، یعنی بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال بھی یا رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلے 2000 سال سے یہودی یروشلم میں تھے ہی نہیں، لہٰذا وہاں کسی لال بچیے کا جنم ہی نہیں ہوا۔ لیکن سال 1948 کے بعد اسرائیل کے قیام کے بعد یہودی لال بچیے کی تلاش میں جٹ گئے۔ یہودیوں نے اسرائیل میں بچڑوں کے فارم کی شروعات کی تاکہ وہ قربانی کی رسم ادا کر پائیں۔ پچھلے 70 سالوں میں اسرائیل میں بہت ساری لال بچیاں ملی، لیکن وہ خالص سرخ نہیں تھی۔ اب اسرائیلی ربیوں کے حکم سے اسرائیل میں ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا ہے کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط پر پورا اترتی ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ آگنس ہے، لہٰذا یہودی ماہرین ٹیکساس پہنچے اور انہوں نے ریڈ آگنس کے انڈے حاصل کیے اور اسرائیل میں ایک فارم میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سرخ بچیے کی پیدائش کی کوشش کی۔ ستمبر 2022 میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ 5 سرخ بچڑوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو خالص سرخ رنگ کے تھے۔ یہودی ربیوں نے بھی انہیں مقبول تسلیم کر لیا۔ یہ 5 بچڑے پچھلے 3 سالوں سے پرورش پا رہے ہیں۔ یہودی ربی اسحاق مامو نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ دن بہت نزدیک آ چکا ہے جب سرخ بچڑے کی قربانی کرنے کے بعد باضابطہ طور پر ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اپریل 2024 ہی وہ مہینہ ہے جب سرخ بچڑے 3 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔
ان لال بچڑوں کی قربانی کے لیے یہودیوں نے ایک جگہ جبل زیتون پر بنائی ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ صہیونیوں نے ان گائے کو ذبح کرنے کے لیے اوزار بھی تیار کر لیے ہیں، یعنی ایک ایسی چھری جو ہیرے سے تیار کی گئی ہے۔ ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق 8 اپریل 2024 کو ایک سورج گرہن ہوگا جو انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہوگا، کیونکہ اس سورج گرہن کے ساتھ ہی ایک دمدار ستارہ بھی اس کے ساتھ ہی نمودار ہوگا جسے انہوں نے ڈیول کومٹ کا نام دیا ہے، جسے 8 اپریل سورج گرہن کے 13 دنوں بعد لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ یہودیوں کو اس سورج گرہن اور ڈیول کومٹ کے متعلق 1 سال پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ یہودیوں کے مطابق 8 اپریل یعنی سورج گرہن کا دن ہی وہ دن ہے جب ان کی لال گائے کی قربانی جبل زیتون پر دی جائے گی، اور جس قربانی کے بعد خدا کی مدد ان کے لیے آئے گی جو کہ انہیں مسیحا یعنی دجال کی شکل میں ملے گا، اور تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ تو کیا یہ سرخ بچھیا ہی وہ چنگاری ہے جو پوری دنیا کو ایک عظیم جنگ کی لپیٹ میں لینے والی ہے اور جہاں سے آخری نشانیاں اور قیامت کا ظہور ہوگا؟